بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 85 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جنازے کو اٹھانے کا سنت طریقہ اور اسی طرح نماز جنازہ کی تکبیرات کتنی ہیں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان احکام الجنائز۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن عبید بن نسطاس عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال من السنة ان تحمل بجوانب السریر فما زاد على ذلك فهو نافلۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو چارپائی کے کناروں سے جو ہے وہ اٹھایا جائے یا کندھا دیا جائے۔ فما زاد علی ذلک فہو نافلۃ، اس پر جو زائد ہوگا وہ نفلی عمل ہوگا۔ عزیز طلبہ، پہلی بات تو اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ حکماً مرفوع ہے اور سند کے اعتبار سے موقوف ہے۔ موقوف روایت وہ ہوتی ہے جس میں صحابی جو ہے وہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں، یا پھر صحابی کے بعد والے جو راوی ہیں وہ صحابی کی طرف نسبت کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں، اس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو وہ سند موقوف کہلاتی ہے۔ لیکن یہ حکماً مرفوع اس لیے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں من السنہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے، سنت میں سے یہ ہے کہ چاروں طرف سے جو ہے وہ اس کو اٹھایا جائے، چارپائی کے کناروں سے اٹھایا جائے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ جب کوئی صحابی اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے تو روایت مرفوع ہوتی ہے، اس کو حکماً مرفوع کہا جاتا ہے۔ اور متن بھی اس کا واضح ہے کہ جنازے کو جو اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ چاروں پایوں سے کندھا دیا جائے، درمیان سے کندھا نہ دیا جائے، لیکن درمیان سے کندھا دینا ناجائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ درمیان سے کندھا دینا ناجائز ہے، اگر کسی شخص نے درمیان سے کندھا دے دیا تو اس کا بھی یہ عمل غلط یا ناجائز نہیں ہوگا۔ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے، سنت طریقے کی نشاندہی کرنا مقصد ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جو شخص نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اسے 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور جو شخص دفن کے وقت تک موجود رہتا ہے اسے 2 قیراط ثواب ملتا ہے، اور ان میں سے ہر قیراط جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنازے کی اہمیت ہے، اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ تو اسی ثواب کے پیش نظر یہاں پر سنت طریقہ بھی اس حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ جنازے کو اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابو حنیفۃ عن علی بن الاقمر عن ابی عطیۃ بن الوداعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی جنازۃ فرأى امرأة فأمر بها فطردت فلم يكبر حتى لم يرها۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابی عطیہ بن وداعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، وہاں ایک عورت کو دیکھا، حکم دیا آپ نے اس کے بارے میں، تو اسے واپس بھیج دیا گیا۔ فلم یکبر حتی لم یرہا، تو آپ نے اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جب تک وہ نظر سے اوجل نہیں ہو گئی، یعنی کہ چھپ نہیں گئی، نظر سے اوجل نہیں ہو گئی، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر نہیں کی۔ عزیز طلبہ، اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو جنازے میں شرکت جو ہے وہ اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کی ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، لیکن اپنے جذبات پر اس کے لیے قابو رکھنا بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ اپنے کسی عزیز کے انتقال پر وہ جو ہے وہ رونا دھونا، جزا فضا کرنا جو ہے وہ عورت کی ایک خاص پہچان بن چکا ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات عورت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے،
تو اسی وجہ سے اس کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، تاکہ وہ جذباتی نہ ہو جائے اور میت کو سنبھالنے کی بجائے اس کو سنبھالنا نہ پڑ جائے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپسی کا حکم دیا اس عورت کو، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر نہیں کہی۔ اس سے اگلی روایت ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ قَالَ لَهُمْ انظُرُوا آخِرَ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَجَدُوهُ قَدْ كَبَّرَ أَرْبَعًا حَتَّى قُبِضَ قَالَ عُمَرُ فَكَبِّرُوا أَرْبَعًا۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے تکبیرات جنازہ کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا، یعنی تکبیرات جنازہ کے عدد کے بارے میں سوال کیا، اور فرمایا ان سے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز جنازہ پڑھائی تھی اس پر کتنی تکبیریں کہی تھی۔ فوجدوہ قد کبر اربعان، تو پتہ چلا، معلوم ہوا تحقیق کرنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہی تھیں، تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اب 4 تکبیریں ہی کہا کرو۔ عزیز طلبہ، یہ جو حدیث ہے اس میں جنازے کی، نماز جنازہ کی تکبیرات کا ذکر ہے کہ اس کی تکبیرات کتنی ہوں گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ارکان شورا کے جو ہے وہ اراکین کو جمع کیا، شورا کے ارکان کو جمع کیا، اور ان سے کہا، یعنی کہ جو صحابہ کرام پر مشتمل تھے، ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی تکبیرات کتنی تھیں، تو ان سے کہا کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنازے میں کتنی تکبیرات کہیں۔ تو جب تحقیق کی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہی ہیں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تم بھی اب 4 ہی کہا کرو۔ تو یہ جو ہے وہ تکبیرات جنازہ کا بیان ہے اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کہی ہیں اپنی وفات سے پہلے تک۔ جو آخری نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اس میں 4 تکبیریں تھیں، تو لہٰذا 4 تکبیریں ہی ہوں گی نماز جنازہ کے اندر۔ لیکن اس حدیث میں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ مستقبل میں جان کر اختلافی مسائل کا وہ ادراک کر لیا کرتے تھے، اور یہ فراست فاروقی کی ایک جو ہے وہ چھوٹی سی مثال ہے کہ ان مسائل کے اندر جب وہ اختلافی مسائل جو ہیں ان کے اندر وہ ایک رائے قائم کرنے کا حکم دیتے تھے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ راستہ آسان ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہی کی جو ہے وہ فراست کی بنا پر قرآن کریم کو جمع کیا گیا، انہی کی فراست کی وجہ سے دنیا کو فتح کیا گیا۔ سپر پاور جو ہے وہ روم اور ایران کی حکومتیں تھیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا۔ تو اسی طرح مستقبل کے جو اختلافی مسائل ہیں ان میں بھی وہ جو ہے وہ اپنی فراست سے معلوم ہو جاتا تھا ان کو، اور وہ اس میں جو ہے وہ ارکان شورا کو ایک رائے قائم کرنے کے لیے اور ایک ہی رائے پر متفق ہونے میں جو ہے وہ ان کی فراست کام آتی تھی، مدد دیتی تھی۔ تو یہ بھی یہ جو واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ارکان شورا کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تکبیرات جنازہ کے حوالے سے غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہیں، اور لہٰذا اسی کا پھر حکم دیا کہ تم بھی اب 4 رکعتیں ہی کہا کرو۔ تو یہ ان کی ایک فراست کی بھی ایک مثال ہے۔ اسی طرح ان کی فراست کی اور بھی دیگر بہت ساری بے شمار مثالیں ہیں جو کہ کتب حدیث کے اندر اور سیرت کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس میں سے ایک چھوٹی سی ادنا سی ایک مثال ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہو سکتا ہے، سمجھ گئے، تو انہوں نے اپنے ارکان شورا سے اس پر جو ہے وہ ایک رائے قائم کرنے کا حکم
دیا اور فرمایا کہ جو ہے وہ صرف 4 تکبیریں ہی کہی جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری نماز جنازہ پڑھی تھی تو اس میں 4 ہی تکبیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جنازے کو کس طرح اٹھایا جائے اور جنازے میں کتنی تکبیرات ہیں اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ تو جنازے کو اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ چاروں کناروں سے اٹھایا جائے، چاروں پایوں سے اٹھایا جائے، درمیان سے نہ اٹھایا جائے۔ لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، اگر کوئی درمیان سے بھی اٹھا لیتا ہے تو کوئی ناجائز کام کا ارتکاب وہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اور نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آخری نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات ہی کہی تھیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات ہیں اور جنازے کو اٹھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نمبر 2، عورت کو جنازے میں شرکت سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔